حمید مجید۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاریو غفاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ فرمایا پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا، اور اب جو یہ چاہے کہ اسے اجر کے پیمانے بربر کر دیے جائے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ ہر مظلوم ہمارا دوست ہے، دوست ہے، 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 ہر ظالم ہمارا دشمن ہے، دشمن 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 ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ عز و جل کی توفیق سے ہر مظلوم کی دستگیری کریں گے اس کی مدد سے، اور ہر ظالم کے ہم دشمن بنیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا احتساب کریں گے جتنے بھی ظالم ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے کام اللہ عز و جل کی توفیق کے ساتھ ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور توفیق دینا اور کرم نوازیاں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس پرفتن دور میں ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے کہ کفر کی سازشوں میں کی زرد میں پورا عالم اسلام گر چکا ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی پیروی کرنی ہوگی تاکہ ہم دنیا میں عزت سے رہ سکیں۔ عراق کی گلیوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن گزرا۔ وہاں ایک ترہان نے ایک مسجد کا ممبر تیار کیا اور اس نے بہت عمدہ لکڑی استعمال کی اور یہ ممبر تیار کیا۔ اس کی ایک شرط تھی کہ میں یہ ممبر اس کو فروخت کروں گا، یعنی میں یہ ممبر اس کو فروخت کروں گا جو بیت المقدس فتح کر کے اس ممبر کو بیت المقدس میں رکھے گا۔ کہ میں ممبر اس کو دوں گا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اور اس ممبر کو بیت المقدس میں رکھے گا۔ جب وہ بازار میں بیچنے کے لیے نکلتا تو لوگ اس پر ہنستے کہ یہ دیکھو کیسا بندہ ہے اور اس کی سوچ کیسی ہے، کون فلسطین کو بیت المقدس کو فتح کرے گا اور پھر یہ ممبر جو ہے یہ وہاں پہ نصب ہوگا، یہ اس کی ہام خیالی ہے، اور لوگ اس کی ہام خیالی کے اوپر ہنستے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اس کا ممبر کسی نے نہ خریدا، یعنی وقت گزرتا گیا لیکن وہ بندہ مایوس نہیں ہوا، وہ روزانہ ممبر کو بیچنے کے لیے لاتا اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں یہ خبر گئی تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر 7 یا 13 سال کی تھی۔ اس نے اس ترہان سے وعدہ کیا
کہ میں بیت المقدس کو فتح کروں گا اور یہ منبر وہاں رکھواؤں گا۔ اب 13 یا 7 سال کا بچہ ہے اور اس نے اس طرح سے وعدہ کیا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس منبر کو، بیت المقدس کو فتح کروں گا اور منبر کو وہاں رکھواؤں گا۔ تو آسمان نے وہ دن بھی دیکھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے منبر بیت المقدس میں رکھ دیا۔ اب 13 سال کے بچے نے بات کی تھی، 7 سال کے بچے نے بات کی تھی، اور قریب آپ کی 54 سال عمر ہوئی تو آپ نے وفات پائی۔ تو بیت المقدس بھی فتح ہوا تو آپ نے وفات پائی۔ تو دیکھے 7 سال کے بچے نے یا 13 سال کے بچے نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیت المقدس کو فتح بھی کروں گا اور یہ منبر بھی وہاں رکھواؤں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع رکھتا تھا بچہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو پورا کیا۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کیسا ہے؟ فرمایا جیسا گمان کرو گے ویسا ہے۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے جو ہے مجھ پہ کرم نوازیاں کرے گا اور مجھ سے یہ فتح کروا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ہاتھ جو ہے بیت المقدس کو فتح کروا لی۔ ہماری اور ہمارے نوجوان نسل کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور بہت سی بغاوتوں کو کچل کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ ملک شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا کہ نصرانی جنرل برنس نے قافلے پر حملہ کیا اور بہت لوٹ مار کی اور قتل و غارت کی۔ بہت سارے مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، قافلہ لوٹ لیا اور قتل و غارت کرنا شروع ہو گیا، اور اس کے اوپر اس نے گستاخانہ لہجہ اپنایا اور کہنے لگا کہ اپنے نبی کو بلاؤ کہ وہ آ کر مجھ سے تجھ کو بچا لے۔ بکواس کرتا رہا، گستاخی کرتا رہا کہ اپنی طاقت کے اوپر گمان کرنے لگا اور کہنے لگا اپنے نبی کو بلاؤ کہ وہ میرے شر انگیزیوں سے تمہیں بچا لے۔ جب یہ بات صلاح الدین ایوبی کو اس بات کا علم ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا، اس وقت سلطان ایوبی سخت بیمار تھے۔ اس نے اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو مجھے کچھ دیر اور زندگی دے دے، میں اپنی تمام طاقت بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لگا دوں گا۔ دوسرا، برنس کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ ادھر یہودی جو عالم تھے کتاب کے، وہ اپنی کتابیں آگے رکھ کر دعائیں مانگتے، یا اللہ صلاح الدین ایوبی کو موت دے دے، اے اللہ عز و جل صلاح الدین ایوبی کو موت دے دے اور اسے مار دے۔ اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 سال بھرپور محنت کی اور 2 سال تک کمر سیدھی کر کر نہیں سوئے۔
اس نے ارادہ کیا کہ میں کمر سیدھی کر کے اس وقت سوؤں گا جب برنس کو مار لوں گا اور بیت المقدس کو فتح کر لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دن رات محنت کی اور جنگ کی تیاری کی۔ پھر اس نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم کو کرتے ہیں بیگانہ دل سے، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور برنس کو اس کے ساتھیوں سمیت پکڑ لیا۔ اس نے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے برنس کا سر قلم کر دیا اور باقی لوگوں کو معاف کیا اور کہا جو اسلام سے دشمنی کرے گا تو پھر ہماری تلواریں اس کو جواب دیں گی۔ جو اسلام سے دشمنی کرے گا تو ہماری تلواریں جو ہیں ان کو جواب دیں گی۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کے مسلمانوں کو بھی یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ گستاخ نبی کی گستاخ نبی کی ایک سزا، 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 گستاخ نبی کی ایک سزا۔ سود کے خلاف اعلان جنگ ہے، 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 سود کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ نعرہ عالم اسلام کے موجودہ حکمرانوں کے نام ہے۔ شرم کرو، حیا کرو، اتحاد کرو، ناموس نبی کا پاس کرو۔ شرم کرو، حیا کرو، اتحاد کرو، ناموس نبی کا پاس کرو۔ شرم کرو، حیا کرو، اتحاد کرو، ناموس نبی کا پاس کرو۔ شرم کرو، حیا کرو، اتحاد کرو، ناموس نبی کا پاس کرو۔ شرم کرو، حیا کرو، اتحاد کرو، ناموس نبی کا پاس کرو۔ شرم کرو، حیا کرو، اتحاد کرو، ناموس نبی کا پاس کرو۔ شرم کرو، حیا کرو۔ اتحاد کرو، ناموس نبی کا پاس کرو۔ تمام حضرات سے ہماری اپیل ہے کہ سودی نظام کا خاتمہ کرنے میں ہماری مدد کریں، کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام سے انشاءاللہ تعالی سود کی نحوست جو ہے ختم کریں گے۔ تو اس میں تمام احباب جو ہے وہ ہماری مدد کریں اور ہمارا پیغام آگے پہنچائے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، جن میں سے کم ترین ایسا ہے کہ جو کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو پھر ایسا نہیں کرے گا تو پھر تیار رہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑائی کے لیے۔ تو اس میں نحوست ہی نحوست ہے۔ تو تمام احباب، تمام ہمارے مسلمان بھائی جو ہے ہماری مدد کرے کہ ہم پاکستان کے سمیت انشاءاللہ تعالی عز و جل پورے عالم اسلام سے، پورے ورلڈ سے کفر کو، یہ سود کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سودی قسطوں میں لی جانے والی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کرے۔ آپ لوگوں سے یہ بھی التماس ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالے
اور اس دوزخ کا ایندھن مت بنے کہ جب ہمارے گھروں میں سودی نظام ہوگا، ہم سود کے پیسے لے کے چلیں گے، ہم سودی مصنوعات لے کے چلیں گے، ہم سودی چیزیں لے کے اپنے گھروں میں برکت کے لیے رکھیں گے، کھانے کے لیے رکھیں گے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جب ہماری اللہ عز و جل سے جنگ چل رہی ہے تو ہم رحمت مانگ رہے ہیں، ہم برکت مانگ رہے ہیں، تو وہ کبھی نہیں آئے گی۔ تو یہ سودی نظام کا جب ہم بائیکاٹ کر دیں گے، قسطوں پہ چیزیں لینے دینے سے ہم باز آ جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری اللہ عز و جل سے صلح ہو جائے گی، اور اللہ عز و جل جو ہے وہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ بے سہارا لوگوں کے لیے اولڈ ہوم کی سہولت موجود ہے، اور وہ جو بھائی جن کے پاس دنیا کا فانی مال کم ہے تو الحمدللہ رب العالمین ڈیرہ محمدیہ پر آئیں اور کھانا کھائیں، اور درود پاک کی، درود ابراہیم کی روزانہ محفل ہوتی ہے، تو اس محفل میں شرکت فرمائیں اور برکتیں حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دے خدا کیا کرتا ہے۔ جب ہم چل پڑیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کی، برکتوں کی لپیٹ میں لے کے ہم پہ اپنی کرم نوازیاں اتارے گا، اور سودی نظام ہمارے معاشرے سے تیس نیس ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔